آپ کے ماں باپ کو اللہ نے بنایا، آپ کے دادا پردادا سب کو اللہ نے بنایا اس دنیا کے اندر. یہ دھرتی یا آکاش اللہ نے بنایا. جیسے آپ اس دھرتی سے فائدہ اٹھاتے ہو، اللہ کی بارش جب آسمان سے نازل ہوتی ہے اس بارش سے فائدہ اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے ہو؟ اللہ نے جو پیڑ پودے اگائے اس سے فائدہ اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے ہو؟ یہ جو فصلیں اگتی ہیں یہ اللہ اگاتا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں؟ آپ کی آنکھ کس نے بنائی؟ اس سے فائدہ اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ آپ کے ہاتھ کس نے بنائے؟ اس سے فائدہ اٹھاتے کیوں نہیں اٹھاتے؟ جب آپ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہو تو اسی اللہ نے اسلام بھی دیا ہے. ذرا عقل کے ناخن لو، سوچو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور اے مسلمانوں، اب یہ مسلمان اگر نالائقی کرتا ہے، مسلمان اگر دین کو چھوڑے ہوئے، مسلمان اگر شیطان کے بہکا، تو وہ اسلام کا قصور نہیں ہے، اس مسلمان کا قصور ہے. اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. دوستوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں دین اسلام کی رحمت و رافت، شفقت و محبت اور انسان دوستی کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی روشنی میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوں. اسلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں پوری دنیا میں اور بالخصوص شیطان نما کچھ لوگ ان پڑھ جاہل جن کو کچھ علم نہیں ہے، وہ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پر کو سن کر اسلام کے تعلق سے ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں اور اسلام کو مٹانے، اسے ختم کرنے، اسلام کو پوری دنیا سے ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کی عقل پر. یہ احمق کون سی دنیا میں رہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. جس اللہ نے اسے خود بنایا ہے، اس کی آنکھوں کو بنایا، اس کی زبان، جس زبان سے وہ یہ گندگی نکال رہا ہے اس زبان کو بھی بنانے والا اللہ ہے. اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں کس نے بنائے؟ یہ زمین اور آسمان، یہ برہمانڈ کس نے دیا ہے؟ اسے خود پتا ہے؟ نہیں ہے پتا، لیکن نہیں، یہ ناشکرے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا کھاتے ہیں اور اللہ ہی پر غراتے ہیں. بہرحال انہیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اسلام کا چرچا کبھی دنیا سے نہیں مٹے گا. پہلا انسان جس نے اس دھرتی پر پوری دنیا میں قدم رکھا اسے حضرت آدم اور ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ، ساری کائنات کی ماں ہے ام حوا. حضرت حوا رضی اللہ تعالی علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، ان کا یہ وہی دین اسلام لے کر کے آئے. بہرحال آج جس اسلام کے ہم پرچارک ہیں یا جس اسلام کی بات ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اس اسلام کی انسان دوستی ذرا مشاہدہ کریں اور ملاحظہ فرمائیں. وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. اسلام نے بلا تفریق مذہب و ملت انسانی برادری سے محبت کرنے کا پیغام دیا ہے اور وہ نقشہ کھینچا ہے جس پر سچائی سے عمل کر لیا جائے تو یہ شر و فساد، یہ ظلم و جبر اور زیادتیاں، قتل و غارت گری، تعصب اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت، کدورت، انارکی سے بھری ہوئی یہ دنیا جنت نشان بن جائے گی. محض انسانیت کی بنیاد پر کہ ہم انسان ہیں، آپ انسان ہیں، ہمارے ماں اور باپ ایک ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے لوگوں، اپنے اس رب کی، مالک کی عبادت اور پوجا کرو جس نے تم کو پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی نفس سے، اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا.
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی جان سے پھر بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ہم اسی ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ انسانیت کی بنیاد پر تعلق و محبت کی جو مثال اسلام نے قائم کی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے کہ دنیا کی کسی تعلیم، کسی دھرم، کسی مذہب، کسی ریلیجن اور کسی مفکر کی وہاں تک رسائی، پہنچ تک نہ ہو سکی جو اسلام نے مثال قائم کی ہے، جو انسانیت کو جوڑنے، انسانیت سے محبت کرنے، اور انسان تو انسان ہے، حیوان تک سے اور ہر جاندار سے شفقت و محبت کرنے کا جو اسوہ، جو پیغام دیا ہے، وہ کسی دھرم اور دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ آئیے اس دعوے کی دلیل بھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اے لوگو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو۔ حسد کسی کی بڑائی کو دیکھ کر کے اس کو ختم کرنے کی دعا کرنا۔ ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، دشمنی نہ کرو ایک دوسرے سے، سب مل کر اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الی آخر الحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، جلن نہ کرو، خرید و فروخت میں، لین دین میں دھوکہ دھڑی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو۔ کسی کی بیع پر، یعنی کوئی شخص کوئی چیز خرید رہا ہے تو اپنی بیع مت کرو، وہاں گھس کر کے تم اپنا دام مت لگاؤ جب تک کہ وہ آدمی ہٹ نہ جائے۔ اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے۔ سنو، تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ اور آپ نے اپنے سینے یعنی دل کی طرف 3 بار اشارہ فرمایا، یعنی ظاہر میں اچھے عمل کرنے سے آدمی متقی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا سینہ صاف نہ ہو، اس کا دل صاف نہ ہو۔ کسی آدمی کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، ذلیل سمجھے۔ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان باتوں کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں جو ہم مسلمانوں پر واجب ہے، ضروری ہے، یعنی یہ کہ ہم باہم محبت و الفت رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں اور شرعی تقاضوں کے مطابق برتاؤ کریں، ہمیں بہترین اخلاق اور حسن اخلاق تک لے جائے اور برے اخلاق سے ہمیں دور کر دے۔ ایسے عمل کرے اور ہمارے دلوں میں باہمی بغض کا خاتمہ کر دے، اور جس سے ہمارا باہمی طرز سلوک بلند ہو جائے، اور حسد، ظلم، دھوکہ دھڑی، فراڈ، فریب اور ہر ایسے شائبے سے ہمارا دل پاک و صاف ہو جائے جس سے ایذا کی بو آ رہی ہو، تفرقے کا جو باعث بنتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینا، اسے اذیت پہنچانا یہ حرام ہے، چاہے مال کے ساتھ ہو، یا اپنے برتاؤ کے ساتھ ہو، اپنے کریکٹر کے ساتھ ہو، یا پھر ہاتھ سے ہو، یا پھر زبان کے ساتھ ہو۔ اور یاد رکھو، ہر مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو ایک دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ عزت و شرف کی بنیاد صرف اور صرف تقوی اسلام نے قرار دیا ہے۔ یہ ہے تعلیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انسانیت کے لیے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد نبوی ہے، فرماتے ہیں، من لا یرحم لا یرحم،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا یا نہیں کیا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور ایک جگہ آپ اور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا اہل الارض یرحمکم اللہ، یرحمکم اہل السماء، تم زمین پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اوپر ہے اور اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اپنے عرش پر ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسلام کی دی ہوئی یہ شفقت اور یہ رافت اور یہ رحمت کی تعلیم میں انسان کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ جانوروں اور حیوانوں اور کیڑوں اور مکوڑوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم غرس غرسا فاکل منہ انسان او دابۃ الا کان له صدقہ، جو انسان کوئی درخت لگائے گا، کوئی انسان کوئی درخت لگائے، فصل اگائے، گیہوں کی فصل، چاول کی فصل، کسی کی بھی فصل، جو بھی فصل ہے، کوئی پیڑ لگائے، کسی کا بھی پیڑ لگائے، درخت لگائے جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو، تو اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ جو آدمی کوئی درخت لگائے اس میں سے جو انسان یا پرندہ بھی کھائے گا اس کا ثواب اس لگانے والے کو ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ روایت صحیح بخاری کی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بینما رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا، لمبی حدیث ہے وہ، اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے ایسا کام کیا کہ اس کے اوپر ثواب ملا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اور ثواب کیا تھا، وہ آپ کو میں تفصیل میں اصل میں لمبا ہے وہ، کہ اس نے وہ پیاس لگی، کنواں تھا، کنویں میں اترا، پانی پیا، اور جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے پیاس سے اپنا اپنی زبان نکالے مر رہا تھا، تو اس نے پھر سے کنویں میں اتر کر کے اس اپنے موزے سے اس کو پانی پلا دیا، پانی بھر کر کے لا کر کے کتے کو پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے اسے، اور ایک دوسری روایت میں کہ وہ فاحشہ عورت تھی جس نے ایسا کام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طوائف کی، اس فاحشہ عورت کی، اس زنا کاریوں بدکاریوں سے بھری زندگی کو معاف کر کے اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ قالوا یا رسول اللہ وإن لنا فی البہائم اجرا فقال فی کل ذات کبد رطبۃ اجر۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا ہر اس جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے میں ہم کو ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس چیز کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں ثواب ہے جس میں زندگی کی تری یعنی تر جگر موجود ہے۔ اللہ، سوچیے آپ، حیوانات ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، جب انسان اللہ کے نبی نے، جب اسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، تو بھلا انسان جو ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، جن کا خون لال ہے، جن کا سب کچھ ایک ہے، بھلا ان کو ناجائز طور پر قتل کرنے، ان کو مارنے، ان کو ستانے کا کیسے حکم؟ ابھی آپ نے وہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی۔ تو اے الزام لگانے والوں، ان تعلیمات کو دیکھو۔ ہمارا کردار ممکن ہے ہم گندے ہوں، ممکن ہے ایک مسلمان آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، لیکن اس سے اسلام کو مت جوڑو۔ اسلام برا نہیں ہے، اسلام سب کے لیے شفیق اور مہربان ہے۔ اسلام دین ہمارا ہی باپ، ہمارے باپ کا نہیں ہے، یہ آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، آپ کے پوروجوں کا بھی ہے، سب کا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، آپ کو اللہ نے بنایا ہے، یہ مانو نا صحیح۔ آپ کے ماں باپ کو اللہ نے بنایا، آپ کے دادا پردادا سب کو اللہ نے بنایا اس دنیا کے اندر۔ یہ دھرتی یا آکاش اللہ نے بنایا۔ جیسے آپ اس دھرتی سے فائدہ اٹھاتے ہو، اللہ کی بارش جب آسمان سے نازل ہوتی ہے، اس بارش سے فائدہ اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے ہو؟ اللہ نے جو پیڑ پودے اگائے اس سے فائدہ اٹھاتے ہو کہ نہیں اٹھاتے ہو؟ یہ جو فصلیں اگتی ہیں یہ اللہ اگاتا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں؟ آپ کی آنکھ کس نے بنائی؟ اس سے فائدہ اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ آپ کے ہاتھ کس نے بنائے؟ اس سے فائدہ اٹھاتے کیوں نہیں اٹھاتے؟ جب آپ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہو تو اسی اللہ نے اسلام بھی دیا ہے، ذرا عقل کے ناخن لو، سوچو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں نہیں اس کو تسلیم کرتے؟ کیوں نہیں اس اسلام کے بتائے ہوئے راستے؟
پہ چلتے، کیوں دشمنی کرتے ہو اسلام سے؟ کیا وجہ ہے؟ اس میں وجہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر شیطان سوار ہے، شیطان آپ کو غلط راہوں پہ لے جا رہا ہے، اپنے مالک سے بھٹکا رہا ہے۔ ورنہ اسلام تو رحمت اور شفقت کا دین ہے، دھرم ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کی خدمت پہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ، قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کہا گیا کون یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا وہ بندہ جس کے ہمسائے، جس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ رہا، اس کی تکلیف سے محفوظ رہا۔ ہے کیا تعلیم! پڑوسی یہودی ہو، پڑوسی غیر مسلم ہو، اسلام سے دور ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہے، بحیثیت انسان۔ یہ انسانیت نوازی، یہ برادرانہ سلوک، یہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ جی جناب، یہ اسلام ہم کو دے۔ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرو، اپنے پڑوسیوں کے حق کو جانو۔ اور پڑوسی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہمسایہ۔ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے، یہ سارے پڑوس میں آتے ہیں۔ ایک مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ، اور یہی ہے تعلیم اسلام کی۔ اور اے مسلمانوں، اب یہ مسلمان اگر نالائقی کرتا ہے، مسلمان اگر دین کو چھوڑے ہوئے، مسلمان اگر شیطان کے بہکا، تو وہ اسلام کا قصور نہیں ہے، اس مسلمان کا قصور ہے۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن آپ کو تانا دینے کے لیے اور آپ دشمنی میں اپنے اس نعمت کو نہ بھولیں۔ ہاں اے لوگو، یہ تمہارا دین ہے، یہ بھولا ہوا درس اور سبق ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، ایک جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ کیا تعلیم ہے! حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے ہمسائے کو دکھ نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے لاسٹ دن پر، قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کوئی بھی ہو، پڑوسی کوئی بھی ہو، مہمان مسلم ہو غیر مسلم ہو، جو بھی آئے اس کی عزت کرنا، اس کی ضیافت کرنا ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش ہو۔ ہاں یہ نہیں کہ گالیاں بکے، لوگوں کی برائیاں کرے، چلائے پلائے، یہ وہ، ہرگز نہیں۔ چپ رہو، خاموشی کو لازم پکڑو، اچھی بات کو ورنہ خاموش رہو۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے دین اسلام کی تعلیم، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بتایا ہے۔ آپ کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو دوست تھے، جو ساتھی تھے، ایک واقعہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اسلام نے انسانیت نوازی کا کتنا درس دیا ہے، اور برادرانہ سلوک عالمی طور پر، عالمی بھائی چارے کا جو پیغام میسج دیا ہے پوری دنیا کے لیے، خاص طور سے مسلمانوں کو اس کا پابند بنایا ہے کہ مسلمانوں اس کے پابند بنو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تمہاری وجہ سے اگر رسوائی اور ذلت ہوئی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ ایک غیر مسلم بوڑھا شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مدینے کے اندر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اس نے جواب دیا ٹیکس ادا کرنے کے لیے، جزیہ دینے کے لیے، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ کون تھا پتہ ہے؟ وہ ایک یہودی آدمی تھا، یہودی بڈھا تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا اس نے کہا کہ ٹیکس جزیہ دے رہا ہوں اور ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور اسے کچھ پیسے ویسے دیے، اور خزانے کے انچارج کے پاس، جو خزانے کا انچارج تھا، جو وت منتری کہہ لیں یا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو یعنی امیر، جو خزانچی ہوتا ہے، بینک کا، جو گورنمنٹ کی بینک کا جو مالک ہوتا ہے، جی ہاں، اس کے پاس خط لکھ کر کے بھیجا کہ اس بوڑھے کی اور اس جیسے جتنے بھی بوڑھے ہیں لوگوں کی وہ دیکھ بھال کر کیا کرو۔ اللہ کی قسم یہ انصاف نہیں ہے کہ ان کی جوانی کی کمائی ہم لوگ کھائیں اور بوڑھا ہونے پر ہم انہیں ان کی مدد چھوڑ دیں۔ قرآن میں فقراء اور مساکین کے لیے صدقے کی اجازت ہے۔ فقراء
تو وہی ہیں جو مسلمان ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ لوگ غیر مسلم، یہ مساکین ہیں۔ دیکھیں فرق، فقراء وہ ہیں جو مسلمان ہیں، اور مسکین اللہ اکبر یہ ہیں جو غیر مسلم ہیں، انہیں ان کے اوپر سے ٹیکس کو، جزیے کو معاف کر دیا گیا جائے، اور مسلمانوں کے بیت المال سے ایسے لوگوں کے لیے وظیفہ، ہاں کھانے پینے کے لیے جو منتھلی وظیفہ ہے وہ جاری کیا جائے، اور اس طرح سے ان کی مدد کی جائے۔ یہ زندہ جاوید یہ مثال ہے کہ خود اسلام نے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے سامنے مثال پیش کی، آپ کے صحابہ، آپ کے جو دوست تھے، آپ کے جو شاگرد تھے، آپ کے جو ماننے والے اس زمانے میں تھے، انہوں نے بھی اپنے زمانے میں اسلامی حکومت جب قائم ہوئی تو انہوں نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ یہ ہے اسلام کی محبت اور اسلام کا پیغام اور اسلام کا یہ میسج پوری دنیا والوں کے لیے، انسان دوستی، اور یہ ہے عالمی بھائی چارے کا ایک ماحول جو اسلام نے اپنی ہم نے تو بہت مختصر بتایا آپ کو، تعلیم میں دیا ہے۔ بہرحال اس کو مزید سمجھنا ہے تو اسلام کے جو اخلاقیات کے ابواب ہیں قرآن میں اور حدیث میں، اس میں آپ دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر انسان سے محبت کرنے اور ان کی خدمت کرنے اور ان سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عالمی بھائی چارے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب جو اسلام نے ہمیں جیسے زندگی گزارنے کی تو تعلیم دی ہے اس طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔